کل یعنی کہ 24 گھنٹے پہلے پاکستان اور ایران پر اور خطے پر جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ 16 جنوری کو غیر متوقع اور غیر معمولی طور پر ایران نے پاکستان کے اندر میزائل حملے کیے اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان نے ان دعووں کی تردید کی اور کہا کہ اس میزائل حملے میں جو ایران نے کیے 2 بچے معصوم شہید ہوئے اور 3 بچیاں جو ہیں وہ زخمی ہوئیں۔ 2 روز کے بعد پھر پاکستان نے جوابی حملہ کیا، 7 جو ٹارگٹس تھے ان کو وہاں پہ نشانہ بنایا گیا، اور پاکستان نے کہا کہ جو نشانہ تھے وہ جو بلوچستان لبریشن فرنٹ اور بلوچستان لبریشن آرمی کے جو دہشت گرد تھے ان کو نشانہ بنائے گا، اور خود ایران نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو پاکستان کے حملوں میں ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایرانین نیشنلز نہیں ہیں۔ لیکن پاکستان کی اس جوابی کارروائی کے بعد پوری دنیا کی نظریں ایران اور پاکستان پر لگی ہوئی تھی کہ کیا ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ جب پاکستان نے جوابی حملہ کیا تو ایران سے یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ انہوں نے جو ایئر ڈیفنس ہے اپنا اس کو الرٹ کر دیا ہے، اور یہ خدشہ بڑھ گیا ہے کہ شاید وہ ایک دفعہ پھر پاکستان پر حملہ کریں گے۔ لیکن شہباز، ان 24 گھنٹوں کے دوران جو ڈرامیٹک ایونٹس ہوئے، جس کی میں ڈیٹیل آگے چل کے شیئر بھی کروں گا، اٹس کوائٹ فیسینیٹنگ سٹوری کہ 24 گھنٹے پہلے جنگ کی باتیں ہو رہی تھیں، اور 24 گھنٹے کے بعد پاکستان اور ایران ایک دوسرے کو کہ ہم بھائی ہیں، برادر اسلامی ملک ہیں، اور اس عزم کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں تاریخی ہیں، اس میں کوئی بھی تیسرا فریق یا کسی بھی وجہ سے اس میں رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ تو it's a quite a dramatic development, and I think it's a sigh of relief as well for both Pakistan and Iran and for their people and for the region کہ یہ escalation نہیں بڑی۔ باقی تفصیلات تو ہم شیئر کریں گے۔ وہ انگلش کی ایک کہاوت ہے نا کہ all well if ends well، تو یہ وہی صورتحال ہوئی ہے کہ پچھلے 72 گھنٹوں کی جو ڈیولپمنٹس تھیں وہ اتنی فاسٹ تھیں، لگ ایسے رہا تھا کہ جو خطے کی صورتحال ہے وہ یکسر تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جو پاکستان میں ایک جو پولیٹیکل ایک سچویشن ہے، الیکشنز کی طرف پاکستان بڑھ رہا تھا آہستہ آہستہ، اس پہ ایک غیر یقینی کیفیت ایک طاری ہو چکی تھی۔ پاکستان کی جو اکنامک صورتحال ہے وہ ساری اپنی جگہوں پہ، لیکن جس طریقے سے دونوں سائڈ سے ہینڈل کیا گیا ہے وہ انتہائی ایک ان کا ایک میچور ایک طریقہ تھا، اور خاص طور پر پاکستان کی طرف سے پہلے انہوں نے ابھی آگے جا کے بات بھی کرتے ہیں کہ پاکستان نے پورا موقع دیا ایران کو کہ وہ جو ایگریشن ہوئی ہے ایران کی سائڈ سے اس کو وہ ایکسپلین کرے۔ تو وہ شاید انہوں نے ٹائم ویٹ کیا، پھر کچھ اور بھی جو فیکٹرز اپنی جگہ پہ پلے کر رہے تھے، لیکن جو آج کی 2 اہم میٹنگز ہیں، پہلے فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ، پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ، اور ان دونوں کے جو اعلامیے ہیں وہ اتنے پازیٹیو ہیں۔ اوور آل اس نے جو سچویشن کو اس طریقے سے ایک وے آؤٹ دیا ہے کہ جہاں پہ پاکستان کی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کرنے کی بات کی، وہاں پہ انہوں نے ایران کو بھی درمیانی ایک راستہ دیا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے ایران کے لیے بھی۔ وجہ یہ ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس، اچھی بات ہے ابھی ہوا ہے، لیکن اس اجلاس سے پہلے ہی تمام جو معاملات تھے ایران اور پاکستان کے درمیان آلموسٹ طے پا گئے تھے، کیونکہ اسی وجہ سے شاید جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تو بلا لیا گیا تھا، اسی لیے اس میں آپ کو جو ٹون ہے وہ پازیٹیو نظر آ رہی ہے۔ تو آپ نے جو ذکر کیا، آئی تھنک اس کے اندر جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، 2 آپ نے ذکر کر دیا کہ جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورنٹی ہے اس پر پاکستان کمپرومائز نہیں کرے گا، اور کوئی بھی ملک اگر کسی بھی پریٹیکسٹ پر پاکستان کے اوپر ایسی کارروائی کرنے کا سوچے گا تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ ایک اس کا یہ پیرا ہے، لیکن جو اہم بات ہے اس کے اندر کہ پاکستان نے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں ایران کو بار بار یہ کہا ہے کہ وہ ایک برادرلی ملک ہے، وہ ایک ہمارا مسلمان دوست ملک ہے، اور اس میں یہ اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو بھی معاملات ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے گا، اور دونوں ملکوں کے درمیان ایسے بائیلیٹرل میکنزمز بھی ہیں کہ جن کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو آپریٹنگ پیرا ہے، پوری دنیا کی نظریں ایران اور پاکستان کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ شاید ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک فل سکیل وار ہو سکتی ہے، لیکن میں وہ پیرا آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں جس میں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا ہے، The meeting also concluded that in line with the universal principles governing the conduct of good neighborly relations, the 2 countries would mutually be able to overcome minor irritants through dialogue and diplomacy and pave the way to further deepen their historic relations۔ یعنی کہ جو ملٹری سٹینڈ آف بٹوین ایران اینڈ پاکستان ہوا تھا، جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اسے کہہ رہی ہے کہ یہ مائنر irritants تھے، یعنی کہ یہ چھوٹے مسائل ہیں اور ان کو ہم
حل کر لیں گے. تو اس سے بڑا اور انڈیکیشن ہو نہیں سکتا. اینڈ دین ریفرنس ٹو ہسٹورک ٹائز کے پاکستان کی طرف سے کلیئرلی ایک ہول ہارٹیڈ اور آنےسٹ ایفرٹ ہے کہ جو کچھ ہو گیا چیپٹر کلوز, سو لیٹس موو فارورڈ. کامران اسی اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک اور جملہ میں ایران کو فیس سیونگ دی گئی ہے, وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ the meeting impressed upon Pakistan's commitment to sovereignty and territorial integrity of all countries. اب یہ تمام ممالک کی بات ہے, یہاں پہ ایران کی بھی بات ہو رہی ہے. in accordance with the United Nations Charter and international norms. یہ جو بات کی کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اگر پاکستان اپنی کمٹ کر رہا ہے تو دوسروں کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بھی رسپیکٹ کر رہا ہے, تو اس میں ایک طریقے سے ایران کی یہاں پہ فیس سیونگ ہے کہ ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا. لیکن اس کے باوجود جو سوال کھڑا ہوگا وہ یہ ہے کہ جتنا بھی یہاں پہ انہوں نے پازیٹیولی چیزوں کو کنکلوڈ کری, اور بڑا ایک ریئر ہوتا ہے. اگر آپ یاد کریں آلموسٹ 4 years بیک جب فروری 2019 میں انڈیا کے ساتھ سٹینڈ آف ہوا تھا, اور اس وقت جو ایک پوری ایک کیفیت تھی پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھی, اور باوجود اس کے ایران کے ساتھ جو تھا, یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے جو ہمارے ریلیشنز تھے, تعلقات تھے دونوں کنٹریز کے, ایسی ہاسٹیلیٹیز ماضی میں ہوئی نہیں ہیں, چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں. بٹ ایک چیز کا کامران میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا, جو 2019 میں فارمر پرائم منسٹر عمران خان گئے تھے ایران, مجھے اب سال صحیح یاد نہیں ہے, فروری میں گئے تھے, فروری میں وہ جو وہاں پہ 2019 میں گئے تھے, 19 میں گئے تھے, وہاں پہ بھی جو میٹنگز ہوئے, وہاں پہ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کچھ چیزیں, چونکہ جب کچھ ایونٹس ہوتے ہیں تو فریش انفارمیشن سامنے آتی ہے کہ اس وقت ایران نے پاکستان کو کاؤنٹر کیا تھا, کنفرنٹ کیا تھا ود سرٹن انفارمیشن کہ آپ کی سائڈ سے انفلٹریشن ہو رہی ہے. تو ذرائع کے مطابق اس وقت کے جو ڈی جی تھے ہمارے انٹیلیجنس کے, انہوں نے پھر آگے سے بتایا کہ آپ کی سائڈ سے جو آج کے آرمی چیف ہے, آپ کی سائڈ کے طرف سے بھی یہ صورت ہے. اور وہ میٹنگ میں کافی کہا گیا کوئی اتنی کوئی خوشگوار میٹنگ نہیں رہی تھی. کوئکلی جو آئی تھنک لوگوں کی اس کے لیے بھی کہ بیک گراؤنڈ کے دیکھیں, جو پاکستان کا صوبہ بلوچستان ہے یہ بھی محرومیوں کا شکار ہے, یہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ اس طرح سے نہیں ہے. جو اکراس دا بارڈر سستان بلوچستان جو ایران کا صوبہ ہے, وہاں پہ بھی بلوچی بستے ہیں, وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. ایران کہتا ہے کہ مثلاً جو پاکستان کے اندر بلوچستان ہے, یہاں سے بھی جیسے جیش العدل یہ دہشت گرد گروہ ہے, 2012 میں یہ اسٹیبلش ہوا, اس سے پہلے جند اللہ تھا. جند اللہ کو ختم کرنے میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا. جند اللہ ختم ہوا تو اس کے بعد جیش العدل آ گئی. پھر پاکستان کا یہ کنسرن ہے جیسے BLF BLA جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو پاکستان میں ایک انسرجنسی کر رہی ہیں, وہ آپریٹ کرتی ہیں جو ایران کا سستان بلوچستان صوبہ ہے. تو دونوں ملکوں کے درمیان یہ بارڈر اور سیکیورٹی کے ایشوز رہے ہیں, لیکن آف لیٹ دونوں ملکوں نے جو اپنی کوآرڈینیشن جوائنٹ ورکنگ گروپس بھی بنے ہیں, ہاٹ لائنز بھی اسٹیبلش ہوئی ہیں. اسی وجہ سے تو پاکستان بہت زیادہ پریشان بھی تھا, پاکستان کو بڑی حیرانی بھی ہوئی کہ بائیلیٹرل میکنزمز ہونے کے باوجود ایران نے آخر کیوں اس طرح کی حرکت کی اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ میزائل حملے کی.